الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ برادران اسلام، حضرات و خواتین، رفقائے کرام، ہم رمضان کے آخری دہے اور آخری دنوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل رہا کہ ہمیں رمضان نصیب ہوا، اور حد المقدور، حد الامکان اور حسب توفیق ہم نے اس سے بھرپور استفادے کی کوشش کی ہے۔ ان آخری ایام میں خاص طور پر ہماری عبادتیں، روزے، نمازیں، اذکار، قیام لیل، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، یہ ہماری جستجو ہوتی ہے، اور ہمارا انہماک اور اہتمام ان چیزوں میں خاصے بڑھ جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ایام کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خام رمضان من صام رمضان من خام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے، ایمان کو خالص کرتے ہوئے، اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے جزا کی امید رکھتے ہوئے جو شخص رمضان میں روزے رکھتا ہے اور راتوں میں قیام کرتا ہے، اور لیلۃ القدر میں خاص طور پر اللہ رب العزت کے حضور قیام میں، دعا میں اپنا وقت گزارتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے سابق گناہ معاف کر دیے گئے۔ رمضان کے بعد اس کے کیا اثرات ہم پر ہوتے ہیں، مابعد رمضان ہماری کیفیت کیا رہتی ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ یہ ایک زبردست ٹریننگ پیریڈ ہے جس سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، اور جیسا کہ کسی مشین کو سروس کرنے یا اوور ہال کرنے کے بعد اس کی کنڈیشن اور اس کے پرفارمنس امپروو ہوتی ہے، اسی طرح یہ اثرات بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے اور اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی زیادہ بامقصد ہو اور ہمارے کمزوریوں پر ہم قابو پائیں، بہت سے کمیاں، کمزوریاں، گناہ جن کا ہم ارتکاب کرتے تھے اس سے ہمیں چھٹکارا ملے، اور بہت سی نیکیوں کا ہم اہتمام کر سکیں، نظم و ضبط کے ہم پابند ہو سکیں، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اور قرآن رمضان کی اصل سپرٹ ہے۔ اس مہینے میں قرآن سے ہم نے خاص طور پر اپنا تعلق جوڑا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تلاوت کی ہے، سماعت کی ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا واطیعوا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اس کو مضبوط پکڑنے کی، تھامنے کی، اور سننے اور اطاعت کرنے کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا پہلو اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10 مئی کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری ریاست میں اسمبلی انتخابات کا اعلان ہوا ہے۔ ایک نہایت اہم موقع ہے، اور ہماری ملک کی تاریخ میں، ہماری ریاست کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ سارے ملک پر فسطائیت کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ موقع فراہم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان الیکشن میں فسطائی قوتوں کو پیچھے ڈھکیلیں، اور ہمارے ملک کے جو صحیح روایات ہیں، محبت کی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی، انصاف کی، حقوق کی، اخلاقی اقدار کی، اور کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کو اپہولڈ کرنے کی، یہ ایک بہترین موقع ہے اور اہم ذمہ داری ہے، کروشیل پیریڈ ہے۔ چنانچہ اس موقع سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے، شعور بیداری کا کام اور تیز تر ہونا چاہیے، ووٹ کے صحیح استعمال اور بر وقت استعمال، اور اسٹریٹجک ووٹنگ اور اجتماعی فیصلوں کی پابندی، اس سلسلے میں خود ہمارے اپنے حلقہ اثر میں اور دیگر برادران وطن میں بھی اور برادران ملت کے درمیان بھی بات کو پھیلانے کی اور متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توقع ہے کہ اگر ہم اس موقع کا صحیح فائدہ اٹھائیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی ریاست میں فسطائی قوتوں کو ہرایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ آنے والے سال جو پارلیمانی انتخابات ہوں گے اس پر بھی اس کا ایک بہتر اثر مترتب ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمارا کام محض ہاتھ بدلنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو ہمیں یہاں کے نظام کو بدلنا ہے۔ سچی خدا پرستی، خدا کی تابعداری، اطاعت اور آخرت کی جواب دہی کے احساس پر مبنی ایک طرز زندگی کو اختیار کرنا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اس دعوتی فریضے کو انجام دینا، یہ ہمارا مستقل اور لانگ ٹرم کام ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ رمضان کے ان ایام سے گزرنے کے بعد
ایک طرف ہماری زندگی میں نیکیاں پروان چڑھیں، بدیاں اور کمزوریاں کم سے کم تر ہوں، اس کا ہم اہتمام کریں، اور دوسری طرف ایک لانگ ٹرم فیصلہ ہم کو کرنا چاہیے، ہمارا رخ بدلنا چاہیے، ہمارے اندر مقصدیت پیدا ہونا چاہیے، اور مقصد کا جو شعور اور قرآنی مشن کو اور اس کے علمبردار بننے کا جو ہماری ذمہ داری ہے، اس طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور متفرق اعمال میں کھو کر رہ جانے کے بجائے ہمارے مقصد زندگی کو طے کرنے اور اس کی طرف پیش قدمی کرنے کا ہمیں ایک عزم اور حوصلہ اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، رمضان ہی کے سلسلے میں جو مشہور آیت دعا کے سلسلے میں رمضان کے ذکر کے درمیان قرآن میں آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے جب وہ پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتائیے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر مضبوط ایمان لائیں، اسی طرح ہم رشد و ہدایت سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر تاخیراتوں میں اس کا ہم اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے، اسی پر توکل کرتے ہوئے اور اسی سے دعا اور التجا کرتے ہوئے مجاہدہ فی سبیل اللہ کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے مبارک بنائے، ہماری خوشیوں کو دوبالا بنائے اور دوبالا کرے، اور عالم اسلام میں امن و امان کے فیصلے فرمائے، اور ہمارے ملک کے قسمت کے بہتری کے بھی فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔